سپریم کورٹ میں چیزیں بڑی ریپڈلی ہونا شروع ہوئی ہیں. آج وہ بینچ میں جسٹس منیب اختر نہیں آئے اور وہ بینچ پھر نیا بن گیا. جسٹس نعیم اختر افغان کو انہوں نے شامل کر لیا. افغان کو انہوں نے شامل کر لیا. پھر وہ جو ہے اس کمیٹی کی طرف رجوع کیا گیا جو بینچ بناتی ہے, اس میں منصور علی شاہ نہیں آئے. تو پھر دو لوگوں نے, چونکہ وہ 3 لوگوں کی 3 رکنی کمیٹی ہے, 2 لوگ اس میں بیٹھ کے جسٹس امین الدین اور جسٹس قائد فائز عیسیٰ نے یہ ایک بینچ نیا بنا دیا. دیکھیں نا عمار صاحب, اگر کمیٹی میں جج آئیں گے نہیں جو کہ ممبر ہیں اور جان بوجھ کے اس کو ڈیلے کرنا یا سبوتاج کریں گے تو کیا کیا جاتا. اور لوگ کہتے ہیں کہ جی کمیٹی نہیں آئی, طریقہ غلط ہے. وہ آئیں, ان کو منع نہیں کیا گیا, پہلی بات ہے. ان کو بلایا گیا تھا, وہ نہیں آئے, وہ نہیں بیٹھے. اب دیکھیں پریکٹیکلی کیا ہونا تھا. اگر وہ بیٹھتے اور ان 2 ججوں نے ایک فیصلہ کرنا تھا تو پریویل کس نے کرنا تھا؟ انہی 2 ججوں کا فیصلہ, کیونکہ میجورٹی میں. تو بیسیکلی اگر 2 جج ایک متفق کر رہے ہیں تو 3 کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ 2 اب ایک طرف ہو گئے. لیکن آج جو زیادہ تر بحث ہوئی نا وہ اس موضوع پر ہوئی کہ کوئی ممبر جب ووٹ ڈال دیتا ہے تو تب وہ مجرم ہوتا ہے یا اس سے پہلے اپنے انٹینٹ سے, ابھی اس نے جرم کیا نہیں ہے تو وہ اس وقت مجرم قرار دیا جائے گا اور نااہل ہو جائے گا. یہی سارا بحث چل رہی ہے. اصل میں اس آرٹیکل کے ساتھ نا عدالتوں نے کھیلا بھی بہت ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کب سے قصہ شروع ہوا ہے؟ 2022 سے. یہ پنجاب اسمبلی کا الیکشن جس میں پرویز الہی بعد میں وزیر اعلیٰ جن کو بنوایا گیا وہ نہ ہوتا, پھر اس کے بعد عمران خان ماڈل ٹاؤن میں نہ جاتے, پشاور جاتے, پنجاب کی اسمبلی نہ ٹوٹتی, KPK کی اسمبلی نہ ٹوٹتی, پھر اس کے بعد ملک میں جو فساد ہوا یہاں تک نوبت آئی ہے اس ایک عدالتی غلطی کی. تو اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے. جو واقفان حال ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ تب تیزی سے لپیٹے جائیں گے اور شاید کل تک جو بحث ہے وہ ختم ہو جائے. اور دیکھیں نا آج سپریم کورٹ کی بار کی جو نمائندگی تھی وہ ہو گئی ہے اور اس میں انہوں نے دلائل دے دی ہیں. 3 پارٹیاں ہیں ٹوٹل. سپریم کورٹ بار ہے, حکومت ہے جس کی اٹارنی جنرل نمائندگی کریں گے, اور PTI ہے جس کی بیرسٹر علی ظفر کر رہے ہیں. تو 3 تو پارٹیاں ہیں, تینوں کے دلائل ہو جائیں گے. ایک کے آج ہو گئے ہیں, 2 کے کل ہو جائیں گے. میرا خیال ہے کل تک دلائل مکمل ہو جائیں گے تو فیصلہ محفوظ ہو جائے گا, یا پھر پرسوں تک دلائل چلے جائیں گے میکسیمم. یعنی کہ ٹیوزڈے آج ہے, وینسڈے, تھرسڈے تک آ جائے گا. تھرسڈے تک فیصلے کے امکان ہے. اچھا, اس فیصلے سے لوگوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ فیصلے سے ہوگا کیا, کہ حکومت کو پھر 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی, پھر وہ اپنے فیصلے کر سکیں گے, آئینی ترامیم منوا سکیں گے. قومی اسمبلی میں تو اکثریت حاصل ہو جائے گی, سینٹ کے لیے پھر بھی مولانا فضل الرحمان کی ضرورت پڑے گی. جو بات کل رانا ثناء اللہ نے کل ایک انٹرویو میں ابصار عالم کے ساتھ گفتگو میں کی وہ بہت اچھی بات تھی. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے, ہمارے نمبر زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہمیں مولانا کی ضرورت نہ پڑے, لیکن پھر بھی چونکہ ہم ان کے ساتھ ڈسکشن میں ہیں, وہ ایک عالم دین بھی ہے, ایک سیاسی لیڈر بھی ہیں, PDM کے قائد بھی رہے ہوئے ہیں, تو ان کی انڈورسمنٹ کے بغیر ہمیں نہیں جانا چاہیے, وچ واز ویری گڈ. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں, رانا صاحب تو ایک پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں نا, لیکن محسن نقوی صاحب بھی رات گئے پہنچے ہیں مولانا فضل الرحمان کے گھر, اور انہوں نے جا کے اس کے بعد جو وزارت داخلہ کی طرف سے پریس ریلیز جاری ہوئی, میں اس کو پڑھ رہا تھا جی, اس میں تو کوئی 5-6 تعریفیں لکھی ہوئی ہیں جو شاید مولانا صاحب نے خود بھی کبھی نہ اپنے لیے استعمال کی ہوں, کہ ایک مدبر, ایک سینئر سیاستدان, ایک قانون کی بالادستی پہ یقین رکھنے والے, ایک پارلیمان کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کرنے والے, ایک زیرک سیاستدان. یہ الفاظ یوز کر کے انہوں نے کیا, تو اس کا مطلب ہے ان کو کسی اور جگہ سے بھی کہا گیا ہے اور کسی اور جگہ سے بھی ان کی عزت ہو رہی ہے. گلدستہ لے کے گئے تھے باقاعدہ. اچھا, یہ جو جب محسن نقوی صاحب پہنچے نا, ایک تو اچانک پہنچے ہیں, اس وقت کراچی اور لاہور سے عمائدین آئے ہوئے تھے. مولانا صاحب کے پاس بڑا کھانے کا انتظام تھا, لیکن کھانے کے انتظام جب کھانا آخری دموں پہ تھا تو اس وقت محسن نقوی صاحب آ گئے, تو ظاہر ہے وہ کھانے کو چھوڑ کے محسن نقوی صاحب کو وقت دیا گیا. یہ جب محسن نقوی صاحب گئے ہیں بعد بہت لیٹ ہو گیا تھا, اور یہ پھر بعد میں مولانا صاحب کچھ تو وزارت داخلہ نے کچھ چیزیں جاری کی ہیں, کچھ JUI کی طرف سے شیئر ہوئی ہیں. JUI کی طرف سے جو شیئر ہوئی ہیں دے ور مور سینسیبل, کہ انہوں نے دن کے وقت شیئر کی ہیں جب صحافی اٹھ گئے ہوں. اچھا, یہ جو ایک آخری نقطہ صرف سپریم کورٹ کے حوالے سے, کہ سپریم کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اب اٹ از ویری انیویٹیبل اور نوشتہ دیوار ہے کہ اگلے دنوں میں کیا ہونا ہے. آئینی ترمیم آنے والی ہے. تو جو کل عمران خان صاحب کے ٹکر آئے تھے جس میں انہوں نے شدید برہمی کا اظہار کیا, بیرسٹر غور کو نکال دو, اس کو لڑائی مار کٹائی کرو, پنڈی پہ حملہ کر دو, 2 دن کا احتجاج کرو, وہ فرسٹریشن میں تھے کیونکہ انہیں اسمبلی کے یہ کورٹ کی کارروائی کا پتہ چل رہا ہے, اور اس کی وجہ سے اب وہ جو ہے نا بہت اضطراب کا شکار ہے.
بالکل، اور آئینی ترمیم بالکل آیا ہی چاہتی ہے. مجھے لگتا ہے اس ہفتے کے آخر تک آئینی ترمیم کے حوالے سے چیزیں سامنے آ جائیں گی. اسی وجہ سے انہوں نے جمعے کا دن رکھا ہے. عمران خان صاحب نے جمعے والے دن انہوں نے کہا ڈی چوک پہنچو، ڈی چوک پہ احتجاج ہو، اور جمعہ یہ ہفتے والے دن ترمیم کا بھی امکان ہے. تو ان کو یہ شاید یہ پتا تھا کہ ہفتے کے اینڈ پہ کیس کا فیصلہ بھی ہو چکا ہوگا اور ترمیم یار ویسے انفارمیشن پوری ہوتی ہے خان صاحب کو.